بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ تدوین حدیث جو ہے وہ مختلف ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں پہلا جو دور ہے وہ عہد رسالت کے 3 طریقوں سے حدیث کی تدوین یا حدیث کی حفاظت ہوئی تھی۔ اب آتے ہیں دوسرے دور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ۔ جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین بنے تو انہوں نے اپنے علاقے کے گورنروں اور قاضیوں کو لکھ بھیجا کہ انظر ما کان من حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاکتبہ، کہ تم لوگ تلاش کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو لکھ لیں۔ فإنی خفت دروس العلم وذہاب العلماء، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ علماء انتقال کر کے جا رہے ہیں اللہ کی طرف اور علم جو ہے وہ مٹ رہا ہے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوری اپنے قلمرو میں بڑے پیمانے پر تدوین حدیث کا کام شروع کیا تھا۔ چنانچہ آپ کے حکم کے ماتحت پہلی صدی ہجری میں سرکاری سطح پر، یعنی پہلی صدی ہجری کے آخر میں یہ مندرجہ ذیل کتابیں حدیث کی وجود میں آ چکی تھی، جن کا ہم یہاں مختصراً تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلی جو کتاب ہے کتاب ابی بکر رحمہ اللہ تعالی، یہ مدینے کے قاضی تھے، ان کو حکم دیا گیا تھا تو انہوں نے حدیث کی کئی کتابیں جمع فرمائی تھی۔ البتہ انہوں نے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجی نہیں تھی کہ ان کی وفات ہو گئی۔ اور دوسرا جو رسالہ ہے وہ ہے سالم ابن عبداللہ فی الصدقات، کہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصنیف کی تھی، اور یہ رسالہ جو تھا یہ صدقات کے بارے میں تھا۔ اور تیسری جو کتاب تھی دفاتر زہری رحمہ اللہ تعالی، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تدوین حدیث کا حکم دیا تو ہم نے دفتر کے دفتر لکھ ڈالے۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اس زمانے میں حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ تدوین حدیث کی خدمت شاید ہی کسی نے انجام دی ہو۔ اور پھر عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مملکت کے ہر خطے میں ان دفاتر میں سے ایک دفتر بلکہ ایک کاپی بھیج دیا کرتے تھے۔ اور چوتھی کتاب جو ہے وہ کتاب السنن لمکحول رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ کتاب جو ہے امام ابن مکحول رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی تھی، اور انہوں نے بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تعمیل میں لکھی تھی، اور یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور ہی میں قاضی تھے۔ اور پانچویں جو مشہور کتاب ہے ابواب شعبی رحمہ اللہ تعالی، اور یہ بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کوفہ کے قاضی تھے، اور ظاہر بات ہے کہ انہوں نے بھی یہ کتاب جو ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد پر لکھی ہوگی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات جو ہے وہ 101 ہجری میں ہوئی ہے، لہٰذا یہ سب کتابیں جن کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا، کتب ابی بکر، رسالہ سالم، دفاتر زہری، کتاب السنن لمکحول، ابواب الشعبی جو ہیں وہ 101 سن ہجری سے پہلے لکھی گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے دور کی طرف، یعنی دوسری صدی ہجری۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جب باقاعدہ ابواب کے ساتھ کتب احادیث کی ابتدا ہوئی۔ دوسری صدی ہجری میں تدوین حدیث کا کام زیادہ قوت کے ساتھ شروع ہوا۔ اس دور میں جو کتب حدیث لکھی گئی ان کی تعداد 20 سے بھی زیادہ ہے۔ البتہ ہم یہاں مختصراً ان میں سے چند بیان کریں گے، زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ سب سے پہلی جو کتاب مشہور ہے وہ کتاب الآثار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کا نام ہے کتاب الآثار۔ تو پہلی مرتبہ احادیث کو فقہی ابواب کے ترتیب سے جمع انہوں نے کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40,000 احادیث میں سے اس کتاب کا انتخاب فرمایا تھا۔
اور ان کے شاگرد امام محمد، امام ابو یوسف اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت کی ہے، اور یہ کتاب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے مقدم ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ان حضرت کی تعلیف پہلی تھی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیف جو تھی وہ بعد کی تھی۔ تو گویا کہ یہ کتاب جو ہے اپنے طرز میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے جس کا ذکر ہم آگے کریں گے اس کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بہت سے علماء نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے، اور ایک بات ذہن میں رہے کہ علم حدیث میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کتابیں مشہور ہیں، لیکن براہ راست جو ان کی کتاب مرتب کردہ کتاب ہے یہی کتاب الآثار ہے۔ اور دوسری کتاب جو المؤطا لامام مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے صحیح احادیث کی کتاب جمع کی تھی، اور اس کتاب کو اپنے زمانے میں یہ لقب ملا تھا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ البتہ بعد میں جب بخاری شریف جو ہے اس کی تدوین ہوئی تو یہ لقب جو ہے امت نے اس کتاب کو دے دی کہ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ اس کے علاوہ جامع معمر ابن راشد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں۔ اور چوتھی جو ہے وہ کتاب جامع سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی تقریباً انہی حضرات کے ہم عصر ہیں، یہ ان کی کتاب احادیث کی۔ اور اسی طرح السنن لابن جریج، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اور یہ بھی تقریباً اسی صدی میں لکھی گئی ہے۔ اور اسی طرح السنن لوکیع ابن الجراح، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں وکیع ابن جراح، ان کی کتاب تھی السنن لوکیع ابن الجراح۔ اس کے علاوہ کتاب الزہد عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ انہی کے ہم عصر ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب حدیث کی کتاب الزہد۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں چوتھے دور کی طرف، یعنی تیسری صدی ہجری۔ تو اس صدی میں تدوین حدیث کا کام جو ہے اپنے شباب کو پہنچ گیا، اور علم کے پھیلاؤ کی وجہ سے فن حدیث پر لکھی ہوئی کتابیں نئی نئی ترتیب کے ساتھ، نئے نئے ابواب کے ساتھ وجود میں آنے لگے، اور کتب حدیث کی بہت سارے قسمیں وجود میں آ گئیں، اور متعدد کتابیں لکھی گئیں۔ اور اسی زمانے میں سیاح ستہ کی جو کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی وغیرہ، ان کی تصنیف ہوئی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ سیاح ستہ کا تعارف انشاءاللہ تعالی ہم ایک مستقل لیکچر میں پیش کریں گے، اس لیے اب یہاں مختصراً ان کتابوں کا تذکرہ کریں گے جو سیاح ستہ کے علاوہ ہیں، تاکہ ان کتابوں کے کچھ تعارف جو ہے وہ حاصل ہو۔ ان میں ایک مشہور کتاب اس صدی کی جو اس دور کا مسند ابی داود طیالسی رحمہ اللہ تعالی ہے، ان کی کتاب ہے۔ اور عام جو مشہور ابو داود کی کتاب ہے یہ اس کے علاوہ ہے، وہ کتاب اور ہے، اور یہ کتاب جو ہے اس امام مشہور جو سیاہ ستہ میں شامل ہے ابو داود، جس کا ذکر ہم مستقل لیکچر میں کریں گے، یہ اس سے مقدم ہے۔ اور دوسرا جو ہے مسند احمد، یہ کتاب جو ہے اس میں تقریباً 40,000 حدیثیں ہیں، اور یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ان حدیث کو جمع کر لیا تھا، لیکن ان کی ترتیب نہ کر سکے تھے، اور آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کے بعد آپ کے جلیل القدر صاحبزادے عبداللہ ابن احمد نے ان کو ترتیب و تہذیب کی، اور اس میں تقریباً 10,000 حدیث کا اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ مشہور کتاب جو ہے اس صدی کی مصنف عبد الرزاق ہے۔ مصنف عبد الرزاق، یہ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ الیمانی جو ہے، یمن کے رہنے والے ہیں، ان کی مرتب کردہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ مصنف ابی بکر ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور یہ ان کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ مشہور جو ہے المستدرک للحاکم، تو یہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور یہ بھی حدیث کی کتاب ہے۔
اس کے علاوہ مشہور جو ہے المعاجم للطبرانی کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. در حقیقت یہ 3 کتابیں ہیں، ایک معجم کبیر، معجم اوسط اور معجم صغیر. تو بہرحال یہ 3 کتابیں اور یہ حدیث کی کتابیں ہیں، ان کو کہتے ہیں معاجم طبرانی. تو بہرحال یہ مختصر تعارف تھا تدوین حدیث کا. باقی رہا یہ مسئلہ کہ صحاح ستہ جو ہے ان کا مختصر تعارف انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پیش کریں گے. تو بہرحال یہ تدوین حدیث کا دور جس کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، عہد رسالت الصحابہ، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور، اور پہلی صدی ہجری اور دوسری صدی ہجری. وصلی اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.